زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے، ستم گروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے۔ عزاداران حسین، کیا وقت نہیں آیا کہ متحد ہو کر، متفق ہو کر، یک زبان ہو کر شیعان حیدر کرار، حسین کے ماتمدار، لبیک یا حسین کی صداؤں سے سارے زمانے کو، زمانے کے یزیدوں کو دہلا دینے والے لوگ ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہر سطح پہ متحد ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی سازشوں میں مصروف ہیں، مذموم سازشوں میں مصروف ہیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ حیدر کے لاڈلے، حسین کے چاہنے والے ایک لشکر کی صورت میں جمع ہو جائیں، نہ صرف اپنا دفاع بلکہ دنیا کے مظلوموں کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ امیر مختار کو اپنا ہیرو ماننے والے لوگ، کیا وقت نہیں آیا کہ ہمارے جوان، ہمارے بچے کربلا سے ولولہ لیتے ہوئے، کربلا سے جذبہ لیتے ہوئے جمع ہو جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اتنے مسائل، اتنے انتشار، اتنی مصیبتوں کے بعد اب ہمیں ایک ہونا پڑے گا؟ اگر ہم ایک نہ ہوئے تو مزید تاخیر ہو جائے گی ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں۔ لہذا عزاداران حسین، بہت ضروری اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر جمع ہو جائیے۔ آواز دے رہی ہے کربلا، آواز دے رہی ہے شیعت، مکتب پکار رہا ہے، آج مذہب پکار رہا ہے آپ کو۔ اگر ہم جمع نہ ہوئے تو شہداء ہم سے سوال کریں گے، شہداء کا خون ہم سے سوال کرے گا، شہداء کے چہرے ہم سے سوال کریں گے، شہداء کے بچے ہم سے سوال کریں گے، شہداء کے خانوادے ہم سے سوال کریں گے۔ ہزاروں شہید دینے والی قوم کبھی اس وقت میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ کوئی اختلاف نہیں ہے ہم میں، یہ دشمن کی سازش ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، جس نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ہمارے اندر اختلافات کے بیج بوئے۔ جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے تبلیغات، کچھ ایسی نشریات جاری کی جاتی ہیں کہ جس سے ڈی مورلائز کیا جائے، جس سے قوم کے جذبے کو کم کیا جائے۔ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا، کسی پروپیگنڈے پہ آپ کو کان نہیں دھرنا۔ یہ سب شیطان کے کارندے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملت جعفریہ، جس نے پوری دنیا میں سامراج کے دانت کھٹے کیے ہیں، یہ پاکستان میں بھی اکٹھا ہو جائے۔ پاکستان کے 5 سے 6 کروڑ شیعان حیدر کرار اتنے کمزور نہیں کہ یہ معمولی آندھیاں اور طوفان ان کو نقصان پہنچا دے۔ ہمیں جب نقصان پہنچا اپنے اندر کے منافقین سے، ہمیں اپنے اندرونی، ہمارے اندر جو ایجنٹ بیٹھے ہیں ان سے نقصان پہنچا، لیکن اب یہ سازشیں کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گی۔ اب انہیں ناکام بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ 25 مارچ کو نشتر پارک میں تمام تنظیموں کو دعوت دی گئی ہے، تمام انجمنوں کو دعوت دی گئی ہے، پوری قوم کو جمع ہونا ہے۔ یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو کسی ذات کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یا کسی گروہ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اسی کراچی میں تمام جماعتوں نے اپنے اپنے جلسے کی، اپنی اپنی اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا۔ کل عدم تنظیموں نے ببانگ دہل یہاں پر جلسے کیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعان حیدر کرار اپنے اطراف پہ ہونے والے حالات سے غافل ہو جائیں؟ ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں۔ 1400 سال کی آندھیاں اور ظلم و ستم ہم کو ختم نہیں کر سکے۔ یہ وقت کے خوارج ہمیں کیا ختم کر پائیں گے؟ ماؤں، بہنوں، بچوں، سب سے اپیل ہے۔ میں اپیل کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم کو 25 مارچ کو نشتر پارک میں جمع ہو کر بتانا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی سب سے بڑی قوت ہے تو وہ شیعان حیدر کرار ہیں۔ ہر آندھی کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، تمام سامراجی سازشوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہر پروگرام سے پہلے، ہر ایسے کنونشن سے پہلے بازار گرم ہو جاتا ہے، تبلیغات کا، پروپیگنڈے کا بازار گرم ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ سازشیں چلنے والی نہیں۔ آپ ہوشیار رہیے ان عناصر سے جو مختلف قسم کے منفی پروپیگنڈے کر کے
کبھی نہیں چاہتے کہ قوم اکٹھا ہو جائے. جہاں سے ایسی آواز اٹھے سمجھ جائیے کہ یہ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ ایجنٹ ہے، یا ایجنٹوں کا ایجنٹ ہے، یا یہ خود ایجنٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ قوم ایک جگہ پر جمع ہو، اور مختلف عناوین کے تحت پروپیگنڈا کے بازار گرم کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ خدا آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، ہمارے مکتب کا حامی و ناصر ہے. آپ کے سروں پہ، ہمارے سروں پہ وقت کے امام کا سایہ ہے، اور خدا نے چاہا دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ 25 مارچ کو کتنی ہی بڑی آفت کیوں نہ آ جائے، ہم ذہنی طور پہ ہر امتحان کو دینے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے. گھروں سے نکلیے 25 مارچ کو، اور وہی نعرہ، وہی شعار جو 1400 سال سے آپ بلند کریں، وہی نعرہ لگاتے ہوئے گھروں سے نکلیے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.